وقت کبھی رکتا نہیں، تو چلے وقت کے ساتھ دیش اور دنیا کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔ جو یہ ایران اور یو ایس اے کے درمیان جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر ہوئی ہے، اس کا ہم سب لوگ اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کا سواگت کرتے ہیں، اور اس سے نہ صرف یہ کہ اس خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا میں کہ انسانوں نے ایک بڑی راحت کی سانس لی ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے یو ایس اے اور اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا، یہ تمام انٹرنیشنل لاس کے اگینسٹ تھا، اور معصوم بچیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، اور بڑی تعداد میں معصوم لوگوں پر حملہ کر کے ان کو مارا گیا ہے۔ اور اس پوری جنگ کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ایران اور عرب کنٹریز میں، بلکہ اس کا بہت ہی نگیٹو اثر پوری دنیا کے ماحول پر اور حالات پر پڑ رہا تھا، لہذا ہم لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سیز فائر کو ایک گولڈن اپارچونٹی تسلیم کرتے ہوئے یہ دونوں ممالک ہمیشہ کے لیے جنگ کو بند کرنے کے راستے تلاش کریں گے۔ الحمدللہ، نصر من اللہ ہے و فتح قریب۔ حق کی فتح ہوئی، باطل کی شکست ہوئی۔ 40ویں دن باطل کی شکست ہوئی تھی، اور خیبر میں مولا علی کے ہاتھوں یہودیوں کی شکست ہوئی تھی اور اسلام کی فتح ہوئی تھی۔ آج بھی 40واں روز ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کل یہ کہہ رہا تھا کہ آج کی رات ایران کو قہر برپا کریں گے، آج کی رات ہم ایران کو ختم کر دیں گے، اور بڑے بڑے دعوے کر رہا تھا۔ مگر جب 40ویں روز کا سویرا ہوا تو اللہ نے حق کو فتح دلائی۔ وہاں خیبر میں مولا علی کے ہاتھوں فتح ہوئی تھی، یہاں خیبر شکن میزائلوں نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے گھٹنوں تلے لا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور 40 سال سے ایران کے پاس سینکشن لگے ہوئے تھے، ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی، سارے ممالک چپ کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ کوئی ایران کی پابندیوں پر بولے۔ مگر جب ایران نے پلٹ کے ہرمز اسٹیٹ پر خط کھینچا اور وہاں کے اوپر اس نے لکیر کھائی دی ہرمز کے اوپر، تو اس کے بعد سارے ملک بوکھلا گئے پوری طریقے سے۔ مگر ایران نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے راستے پر ایران چلا ہے، کہ تم پہلے یہ دیکھ لو کہ حق کے راستے پر ہو کہ باطل کے راستے پر ہو۔ اگر تم حق کے راستے پر ہو، بولو تم قلیل ہو، بولو تم کم ہو، مگر تم بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا جانا، زمانہ دیکھے گا کہ فتح حق کی ہوگی، شکست باطل کی ہوگی۔ یہ بات اس جنگ میں پوری دنیا کے سامنے تصویر عیاں ہوئی ہے کہ یو ایس پوری دنیا کو اون کرنا چاہتا تھا، قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور پوری دنیا کو اپنے مقاصد کے حاصل کرنے کے لیے اور پوری دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کرنے اپنی مرضی سے وہاں کے باشندوں کو رہنے کے لیے مجبور کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کی تصویر ہم نے صاف دیکھی کہ جن ممالک نے بھی ان کے ان منصوبوں کے خلاف جانے کی کوشش کی، لیبیا نے، کرنل غدافی نے، عراق کے اندر، یمن کے اندر، دمشق کے اندر، افغانستان کے اندر، ان ساری زمین کو ان لوگوں کے لیے اس زمین پہ قہر برپا کیا گیا، اور ان کے حقوقوں کو نہیں غصب کیا گیا، انہی کی سرزمین پہ ان کے گھروں سے ان کو بے گھر کر دیا گیا، اور بے گناہ کروڑوں لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا۔ اس جنگ میں پچھلے یعنی کہ 79 کے بعد جو ایران نے مسلسل تیاری کی، اس میں ایک جو بڑا کردار آیت اللہ خمینی صاحب کا اور آیت اللہ خامنائی، شہید آیت اللہ خامنائی کا ہے، وہ یہ کہ انہی نے ایران میں ہیومن کیپٹل پچھلے 45 سال اور 46 سال کے عرصے میں تیار کیا، جس کا مقصد پوری دنیا میں انسانیت کی بقا، عدل و انصاف کو نافذ کرنا، اور طاقت کے ذریعے دنیا کے اثاثے کو لوٹنے کی جو یہ کوشش امریکہ اور اسرائیل اور سعودی اور قطر ایک طویل عرصے سے ایک نیکسس بنا کے کر رہے تھے، اس کے اوپر لگام لگانا۔ مجھے لگتا ہے یہ جو سیز فائر ہوا ہے، یہ صرف ایران کے ان نقاط کو جن نقاط کو انہی نے پاکستان کے ذریعے یو ایس کے سامنے اپنی کنڈیشنز کو رکھ کے صرف ان کنڈیشنز کو نہیں منوایا ہے، پوری انسانیت پہ جو ظلم اور ذاتی
اپنی طاقت کے ذریعے یو ایس کر رہا تھا، اس کے اوپر بھی لگام لگی ہے، اور میں اس سیز فائر کا استقبال کرتا ہوں، لیکن خاص کر کے آپ کے چینل کے ذریعے سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو خصوصی طور کے اوپر ایڈریس کرتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ آپ شر پسند طاقتوں کو پہچانیے، شر پسند آئیڈیالوجی کو پہچانیے، جسے سعودی عرب اور قطر کے ذریعے پوری دنیا میں فروغ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک نیا پولیٹیکل اسلام لانے کی کوشش کی گئی، جس میں محبت اہل بیت اور محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان پستی پہ ہے۔ دیکھیے، امریکہ ایک دھوکے باز ملک ہے، اس نے اس سے پہلے مسلسل دھوکے دیے ہیں۔ جب 28 فروری کو ایران کی قیادت پہ حملہ ہوا جس میں رہبر انقلاب شہید ہوئے، اس وقت بھی عمان میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو عمان میں مذاکرات کے دوران حملہ ہوا، دھوکہ دے کے حملہ ہوا، اور ظاہر ہے ایران کی قیادت بصیر قیادت ہے، شجاع قیادت ہے، وہ ہم سے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، تو انہوں نے جو شرائط بھیجے ہیں ان کو امریکہ نے مانا ہے۔ امریکہ نے مسلسل ایران کے پاس اپنے شرائط بھیجے تھے کہ ہمارے شرائط پر آپ مذاکرات کی میز پر آئیے اور ہماری شرطوں پر آپ معاہدہ کریے۔ ایران نے مسلسل ان شرطوں کو رد کیا، اور اب جو مسودہ بھیجا ہے وہ ایران کا مسودہ ہے، تو یہ اور ہمارے یہاں جیت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میں کہوں گا کہ یہ فتح تو ایران کو اس وقت حاصل ہو گئی تھی جب 28 فروری کے بعد ایران نے جوابی حملہ کیا تھا، اور پھر فتح کا دوسرا زینہ وہ تھا کہ جب ایران کی عوام نے سڑکوں پر نکل کر دشمن کو یہ کہا کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر تیسری فتح ایران کی اس وقت ہو گئی تھی، تیسرا زینہ فتح کا وہ تھا کہ جب ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے رہبر انقلاب کو شہید کر دیا ہے، آیت اللہ خامنئی کو شہید کر دیا ہے، اور اب ہم رجیم چینج کرنے پر تیار ہیں، اور میری مرضی سے وہاں پہ حکومت آئے گی، اور پھر یہ کہہ رہا تھا میری مرضی سے وہاں پر جو ہیں وہ ولی فقیہ بنیں گے۔ تو یہ زینے جو ہیں، اور یہ جو زینہ ہے یہ بھی آخری زینہ نہیں ہے، آخری زینے کا انتظار کیجئے۔ اور مسلسل جس طرح امریکہ کو شکست ہوئی ہے ہر محاذ پر، کہ جس کے اسلحے کا دنیا میں ایک دبدبہ تھا، جس کے ایئر ڈیفنس کا دنیا میں دبدبہ تھا، جس کے بحری جہازوں کا، اور ابراہم لنکن اور فلاں اور دھماکہ ان کا دبدبہ تھا، ایران نے ہر محاذ پر اس کو شکست دی ہے، اور اب جو مذاکرات کی میز پر شکست ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ وہ تاریخی ہوگی، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں امریکہ کی چودراہٹ بالکل ختم ہو جائے گی، اور جو پروکسی وار ہو رہی ہے اور جس طرح اسرائیل کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل بنے، اس پر روک لگے گی، اور انسانیت کو جس طرح شرمسار کیا جا رہا تھا اور جس طرح انسانیت پر خطرات منڈلا رہے تھے، وہ ان پر بریک لگے گا، اور انسانیت کو ترقی ہوگی اور انسانیت بحال ہوگی اسی طرح سے۔ دیکھتے رہیں ہر وقت ٹائمز نیشن 24۔